السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق احترام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، اور اس مدرسے کے نونہال طلباء عزیز اور پردہ نشین دینی بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبولیت عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، کام کرنے والوں کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ یہ ادارہ بہت جلدی بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ مدرسے کو 3 سال ہو گئے، چوتھا اجلاس ہے، تو اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ محنت قابل مبارکباد ہے جی۔ تم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے، تم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، مدرسے طلباء سے نہیں چلتے، بلڈنگوں سے بھی نہیں چلتے، محتمینوں سے بھی نہیں چلتے، مدرسے استاد سے چلتے ہیں۔ قابل استاذ جنگل میں درخت کے نیچے بھی بیٹھے، جہاں بیٹھے گا وہی مدرسہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ بات میں نہیں بول رہا کیونکہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، اس لیے کچھ تاریخی باتیں بھی بیان کروں، آنے والے کو فائدہ ہونا نہ جی کچھ تو بھی۔ تو پورے یہ مولویاں بیان کرنے والے ہیں، اگر ہم بیان کریں تو بولے یہ تو سننے والا ہے، یہ تو ہم بھی بول سکتے۔ اس لیے کچھ نئی باتیں اگر بولے نا تو انسان کی فطرت ہے ذرا غور سے سنتا رہی، کہاں سے ہوتے ہیں۔ بہت پہلے اکولے میں ایک واقعہ سنایا تھا، 25 سال پہلے اکولہ میں بیان ہوا، ایک واقعہ سنایا تو پورے علماء بعد میں گھر لیے نہ بیٹھے کھانے کے وقت۔ یہاں کے واقعہ کون سی کتاب سے بول رہے ہیں؟ ثبوت بتاؤ، اس کا دلیل بتاؤ۔ ہماری عادت شروع سے ہے، ہم بیان کرتے ہیں نا تو کیا بیان کرنا ہے، پہلے نوٹس لے کے جیب میں رکھ کر پھر بیان کرتے ہیں۔ اور میں علماء سے کہوں گا سن کے بیان نہ کرو، پڑھ کے بیان کرو۔ کل کوئی پوچھا یہ کہاں سے بول رہے تم بتا دو، وہ کتاب تمہارے کو حوالہ موجود ہے نا۔ تو یہ بات جو کہی، یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ شیخ الحدیث تھے، اختلاف ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھو کہ مدرس اگر بہت قابل رہا نا، محتمین سے اس کا کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوتی رہتی، کیونکہ قابل استاد اپنے کو استاد نہیں محتمین سمجھتا ہے، یہ ہم کیا کم ہے کیا، بہرحال سمجھنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھو علم کی زینت عاجزی انکساری۔
تو اختلاف ہوا دارالعلوم دیوبند میں. محتمین اس وقت سے مولانا حبیب الرحمان عثمانی، یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے محتمین. ان سے پہلے حضرت قاری صاحب کے والد تھے مولانا حافظ احمد صاحب. تو اختلاف ہو گیا. علامہ انور شاہ کشمیری جلال میں آ گئے، بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے. انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. وہاں سے وہ گجرات آئے تھے، لاہور میں انہوں نے تھے. وہاں پہ درس دیا. ان کے ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو پڑوس کے ملک کے شیخ الاسلام تھے. بہرحال تو قابل ترین اساتذہ اور طلبہ تو وہ جو ہے ان کے ساتھ دارالعلوم سے نکل گئے. اب دارالعلوم جیسا عالمی شہرت یافتہ ادارے سے نکلنا بولے تو بہت بڑا نقصان تھا نا. تو علم پہ ناز تھا ان کو، تو انہوں نے جملہ کہا تھا، میں جہاں بیٹھوں دارالعلوم بنا دوں گا. میں جہاں بیٹھ جاؤں دارالعلوم بنا دوں گا. تو محتمیم صاحب نے بھی عجیب جواب دیا، کیونکہ محتمیم تو محتمیم ہی ہوتا ہے، اگرچہ بہت گالیاں کھاتا بیچارہ ہے جی. عوام بھی جو ہے کوئی تعریف نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. ایسا مہینہ ہوتے ہی محتمین کو دن میں تارے نظر آتے، کیونکہ پورے مدرسوں کی تنخواہ دینا پڑتی. پھر بچوں کے کچھ کم پڑ گیا وہ محتمین پہ جاتا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا وہ بات بھی محتمین بھی چاہتی. لیکن بہرحال وہ مریداں جو ہے نا سلوک طے کر کے پھر مرشد بنتے ہیں. تو محتمین مرشد بنتا ہے اس کے لیے یہی راہ سلوک ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو سب سے زیادہ مجاہد عام مدرسوں میں محتمین کا ہوتا ہے جی. بہرحال تو محتمین صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جہاں بیٹھ جاؤں دارالعلوم بنا دوں گا. کتنی قابلیت تھی. تو محتمین صاحب نے فرمایا، میں جو چاہوں تو کئی انور بلا لوں گا. عالم کو سمجھنا کہ سیپی سے چلے گئے. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کو ایک شیخ الحدیث کی ضرورت تھی جو علامہ انور شاہ کے ہم پلہ ہونا چاہیے. اس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بنگلہ دیش میں سلہٹ کے مدرسے میں پڑھاتے تھے. سلہٹ میں محتمین صاحب نے ان کو لکھا، آپ کو جو بھی وہاں پر ہے مقام، لیکن آج دارالعلوم کو آپ کی ضرورت ہے. حضرت مدنی وہاں سے
دارالعلوم تشریف لائے اور پھر دنیا نے لکھا دارالعلوم تو دارالعلوم ہی رہا، وہی درجہ وہی مقام۔ حضرت شیخ الاسلام جنہوں نے تقریباً 18 سال مسجد نبوی میں درس دیا تھا حدیث پاک کا، شیخ العرب والعجم، دارالعلوم تشریف لائے، اس کا مقام اور بڑھ گیا۔ ہاں جی، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ دیکھو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور یہ بھی فرمایا ایک دن یہ ساری کائنات کو میں فنا کر دوں گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور فرمایا ایک دن یہ سب فنا ہونے والا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی فنا نہیں ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، وہ دو چیزیں دنیا کی پوری طاقتیں مل کر بھی ان کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ چیلنج قرآن کا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام سچا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنا، نبی کا انکار کرنا کفر ہے، ایسی قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ وہ اللہ سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ جو شان متکلم کی وہی اس کے کلام کی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی گارنٹی نہیں دی کہ یہ دن ختم ہونے والی، لیکن دو چیزوں کی گارنٹی دی، ایک اسلام، دوسرے قرآن۔ اسلام کی گارنٹی کی دلیل قرآن کریم کی آیت، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ساری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اپنے طاقت کے زوروں پر اپنی پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ نور سے مراد نور اسلام ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافراں پٹک لیے تو بھی اسلام کی شمع کو بجھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ 1450 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہو گئے۔ جس وقت نازل ہوا تھا جس شان کے ساتھ، آج بھی قرآن اسی شان کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔
جب اللہ چاہے گا قیامت کے قریب خود اٹھا لے گا۔ تو اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور دوسری چیز قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کو نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ جانتا تھا مسلمان کمزور ہے، ذمہ داری نہیں نبھا سکتے۔ پچھلی امتوں کو ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، نہیں کر سکے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، تورات، زبور، انجیل دنیا سے اٹھ گئی، اوریجنل باقی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ قرآن اور اسلام دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، اور خوش نصیبی ہماری دیکھیے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اسلام کی نعمت بھی ہمیں دی اور قرآن کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی ذمہ داری خود لی، ایک اسلام اور دوسرے قرآن۔ 1450 سال گزر گئے جس شان کے ساتھ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن تھا، آج بھی اسی شان کے ساتھ، حالانکہ ہر زمانے کے ظالموں نے اسلام اور قرآن کو مٹانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ آج بھی ان کی کوششیں جاری ہیں، نئے نئے قانون، نئے نئے پریشر، یہ کاغذ پتر لاؤ، وہ لاؤ، ارے جنم پرمان پتر لاؤ، کیا بولتے ہیں انگلش میں، برتھ سرٹیفکیٹ۔ ہاں جی، خیر نوجوانوں کو بولے تو صحیح، ہمارے جیسے بڈھوں سے بول رہے تمہارا بھی برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ نہ کیسے پاگلان جمع ہوں گے بیٹے، پورا پاگل خانہ چل گیا۔ میں بولا ہمارے جیسے بوڑھے کہاں سے نام آ رہے بھائی، جب ڈاکٹروں میں نہیں تھے، دواخانے میں نہیں تھے، گھر میں پیدا ہو گئے، اب تمہارے برتھ سرٹیفکیٹ کے واسطے کیا وہ دوبارہ پیدا ہونا کیا رہے؟ یہ دنیا پاگل خانہ بن گئی۔ پاگل خانے میں پاگلان جو ہے ایک دن ناچنے گانے لگے، ڈاکٹر آیا، میں بولا کیا ہوا یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ پاگلان بولے شادی ہو رہی، شادی ہو رہی اس لیے ہم ناچ رہے گا رہے۔ ڈاکٹر دیکھا ایک پاگل خاموش بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر سمجھا انہیں سدھر گیا ہوں گا، پورے پاگل ناچ رہے گا رہے، شادی ہے بول کے، تو پاگل بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر سمجھا انہیں اچھا ہو گیا ہوں گا، اس سے پوچھا کیا رے سب شادی ہو رہی بول کے ناچ رہے گا رے، تو کیسا کیا بیٹھا؟ انہوں نے ڈاکٹر بولا ابے پاگل میں دولہا ہوں۔ یہ دنیا پاگل خانہ ہے، یہ سوائے دماغ خراب کے کچھ بھی نہیں۔ صرف ہدایت کی ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین طریقہ راستہ زندگی کا بتانے والی
وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو قرآن بندوں کو دیا گیا ہے آپ اس قرآن کو سمجھائیں۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک کو سمجھنا اللہ کے نبی کے ذریعے وہی ہدایت ہے، اور کوئی اپنے دماغ سے سمجھنا چاہے نا تو اس کے لیے بجائے ہدایت کے وہ گمراہی ہے جی۔ اب بعض لوگ نکلے، بعض فرقے انہوں بولتے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پہ نازل ہوا ہم ہی سمجھ سکتے۔ میں بولا تیرے باپ پہ اترا کیا قرآن ملا ہے؟ قرآن اترا نبی پہ، انہیں بولا میں ہی سمجھاتا ہوں۔ ہاں تو یاد رکھو جہاں قرآن کی ضرورت ہے وہیں پر احادیث مبارکہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے دنیا میں اسباب بنائے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ویسے اللہ ڈائریکٹ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن دنیا میں سبب کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، ورنہ اللہ چاہے تو جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے ایسے بچے بھی نازل ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کو کشٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں اللہ نے اسباب رکھے۔ ہاں جی، روزی اللہ دیں گا لیکن سبب کے ذریعے سے۔ تو ہدایت بھی اللہ دیتا ہے لیکن اس کے لیے اللہ نے اسباب رکھے، اس میں سے قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ نے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی، ایک اسلام کی، دوسرے قرآن کی۔ اب تھوڑی تفصیل سن لو اور اس کے بعد میں اپنی بات پوری کر لوں، کیونکہ سب بیانات کر چکے اور تم بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر تم بولیں گے تمہارے دل سے بیان کرو، تمہارے کو بہت مہنگا پڑتا پھر، کیونکہ ہماری گاڑی کا انجن ذرا دیر سے گرم ہوتا ہے، ہر ایک مرتبہ چلی رہے تو بڑے بڑے پھترے رکھنا پڑتا ہے جی۔ 1981 میں میں دارالعلوم کربلا کا مدرس تھا، یہاں پڑھاتا تھا۔ 1981 کتنے سال ہوئے؟ 45 سال 45 سال کی سروس ہوگی، اللہ کا کرم ہے۔ دارالعلوم کربلا میں پڑھاتا تھا، 81 کی بات ہے، جب وہ نیا پل بنا نہیں تھا، وہ نیا پل جی۔ اور اس وقت جو ہے عبد الرحمن انتولے مکھیہ منتری جو ہے اس سے نکل گئے تھے، اور اس کے بعد مکھیہ منتری بنا تھا بابا صاحب بھوسلے، اس زمانے کی بات، 81 کی بات ہے۔ کیا بولا تھا میں بھول گیا، دیکھو۔ ہاں ہاں تقریر کی بات بولا تھا، دیر سے اسٹارٹ ہوتی نا، تو اس زمانے میں وطن گیا لاتور، تو سیرت النبی کا ہمارے پاس مرکز میں جلسہ ہو رہا تھا، تو ہمارے اساتذہ موجود تھے،
انہوں بولے میاں تقریر کرو، آج تم تقریر کرو۔ ہمارے حضرت جو تھے مدرسے کے محتمی بھی تھے، استاد بھی تھے، اور وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ہاں جی، تو ہمارا تعلق جو ہے حضرت مدنی سے ہے، سمجھا۔ تو تقریر شروع ہو گئی نا جی، سیرت پہ حضور کے لے بیان چل رہا، لوگ اٹھ ہی نہیں بیٹھے، اور بیان اتنا لمبا ہو گیا۔ آخر جب بیان ختم ہوا، بیچ میں نان واٹر اور نان اسٹاپ، پانی بھی نہیں، بیچ میں اسٹاپ بھی نہیں، کتنے دیر تک چلنا؟ 6 گھنٹے 6 گھنٹے ریکارڈ ہے ہمارا، 6 گھنٹے بیان ہوا۔ تو دعا کے بعد ہمارے حضرت بولے میاں تو میری کمر توڑ دیا ہے۔ حضرت میں کیا کروں، لوگ اٹھ ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ شب معراج میں بیان چل رہے ہمارے مسجد میں، سامنے گھڑی ہے، جو بیان چل رہا، تو میں تھک گیا، میں اتنی جلدی تھک رہا ہوں کہ بیان کر کے گھڑی دیکھا تو 10:10 ہوئے۔ میں بولا اتنی جلدی تھکا کیسا؟ لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ٹائم ہو رہا؟ لوگوں بولے مول صاحب 2 کو 10 کم ہے۔ کانٹوں کا چکر ہو گیا، بیٹھ ہو گیا۔ ویسے بہت ہے، اس لیے میں اپنے دل سے نہیں، تمہاری وجہ سے مختصر بیان کرتا ہوں۔ اب ہو گیا، وہ زمانہ گزر گیا۔ ہاں جی، آپ بوڑھے ہو گئے، اب یہ نوجوان شاگرد ہیں، انہوں جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائے۔ بہرحال اس ادارے کے تعلیمی مظاہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اتنے کم وقت میں اتنے اچھے بچے تیار ہونا یہ بہت محنت کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ لوگ مدرسے کو جو بچے دیتے نا وہ قابل بچے نہیں دیتے۔ اس کے 4 بچے رہنا، 3 بچے ہوشیار ہیں تو پورے گھر والے بولتے ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اور جو بچہ سب سے کمزور یعنی بالکل ڈھر ہے نا، ڈھر، ماں باپ پریشان، اس کا کیا کرنا جی، پڑوسی مشورہ دیتا ہے ڈالو دارالعلوم میں، تو پورا بھنگار ہمارے پاس آتا ہے، اسکریپ۔ اکثر 99% جو بچے آتے نا وہ سب بھنگار آتے۔ آپ لوگ یہ چاہتے یہ بچوں کو مولانا لوگ فرشتے بنانا ہے جی۔ آپ جیسے وہ وڈر جو ہے پتھر پھوڑتا نا، اس سے زیادہ محنت استاذ کی رہتی ہے جی، ان کو ولی اللہ بنانا۔ لیکن یہ قرآن کی برکت ہے اور اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ جو بچہ بھی قرآن و حدیث کے حلقے میں آتا ہے، اللہ قرآن و حدیث کی برکت سے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے دماغ کو کھول دیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، اس کو سن لو۔ ایک علاقے میں ایک استاد بہت مشہور تھے، ان کا نام تھا علامہ عضدالدین۔ علامہ عضدالدین بڑے ماہر اور کامل استاد تھے، وہ خصوصاً منطق اور فلسفے کے امام تھے۔ علامہ بولے تو بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں جی۔ تو علامہ عضدالدین
بہت قابل ترین استاد، اتنے مشہور تھے، اور ان کا مدرسہ، ان کا درس بہت مشہور تھا۔ بہرحال ان کے کلاس میں جو بچے پڑھتے تھے، جو جماعت پڑھتی تھی، اس میں تقریباً بچے ذہین برلنٹ، لیکن ایک بچہ بڑا کم ذہن تھا، یاد کرتا تھا بھول جاتا تھا، اس لیے وہ محنت بہت زیادہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ استاد جب درس دیتے تھے تو جو ذہین بچے ہوتے تھے نا، انہوں سوالات کرتے تھے، کیونکہ دماغ رہا تو سوال کریں گے نا جی۔ بچے سوال کرتے تھے، اشکال کرتے تھے، استاد جواب دیتے تھے۔ لیکن یہ بچہ جو بالکل کم ذہن تھا، انہیں کبھی کوئی سوال ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں سوال نہیں آیا تو انہیں کیا سوال کریں گا۔ تو ایک مرتبہ وہی بچہ رات میں پڑھتے پڑھتے، یاد کرتے کرتے نیند آ گئی، وہیں کتاب پہ سر رکھ کے سو گیا۔ سونے کے بعد اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ ایک صاحب بلانے کو آئے، وہ بچے کا نام تھا سعد الدین، استاذ کا نام عزد الدین، شاگرد کا نام سعد الدین۔ ایک صاحب بلانے کو آئے خواب میں، سعد الدین چلو تمہارے کو بلا رہے۔ اس بچے نے کہا بھائی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میں اتنا کم ذہن کمزور طالب علم ہوں، میں اتنی محنت کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں سبق، لیکن پھر بھول جاتا ہوں۔ اگر میں پھرتے رہا ادھر سے ادھر، پھر جو ہے سبق کیسے یاد ہوں گا۔ وہ صاحب چلے گئے واپس، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے، پھر کہا سعد الدین چلو تمہارے کو بلا رہے۔ سعد الدین نے کہا نہیں بھائی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میں کم ذہن ہوں، پہلے تو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، اور رٹ کے یاد بھی کرا تو بھول جاتا ہوں، میں نہیں آتا۔ وہ صاحب واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آئے اور کہا سعد الدین چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ طالب علم فوراً اٹھا اور چل پڑا۔ گاؤں کے باہر جب پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے اور مبارک ہوتا ہے۔ تو یہ طالب علم جب پہنچا، گاؤں سے باہر دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بیچ میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے۔ تم بولیں گے ہم کبھی نہیں دیکھے تو کیسا پہچانیں گے ان کو؟ تمہارا دل پہچان لیتا ہے جی، تمہارا دل خود گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال یہ طالب علم وہاں قریب میں پہنچا، ادب سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو یہ دینی علم ادب سے آتا ہے، دماغ سے نہیں آتا، کیونکہ دماغ والے بے ادبی کرتے ہیں نا، محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اکثر ہمارے علماء کا جو طبقہ ہے نا، یہ اکثر وہ کون سے عالمہ بنتے معلوم؟ جو طالب علم کے زمانے میں اتنے ہوشیار نہیں تھے، جی
اللہ ان کو اتنا نواز دیتا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے جی، ورنہ یہ بھنگار کو سدھارنا بولے تو بہت مشکل ہے جی۔ ماں باپ جس کو سدھار نہیں سکتے، استاذ کیا سدھار سکتا جی اس کو؟ اچھا ماں باپ دیتے بھنگار، پھر بولتے ہمارا بچہ بہت سدھر کے آنا، ارے واہ رے واہ، زندگی پر تم سدھار نہیں سکے، استاد بیچارہ جتنا سدھارا اتنا غنیمت شکریہ ادا کرو۔ نہیں، بہت پہلے کی بات ہے، میں ہمارے محلے کی مسجد میں فجر کو گیا، تو ہمارے محلے کا تھا ایک بوڑھا، انہیں اپنے پوترے کو دارالعلوم میں ڈالا ہے۔ وہ بچہ جب جمعہ کے دن چھٹی میں آیا انہیں، تو دادا اور پوترے دونوں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، تو دادا پوترے کو بولا پہلے دانتا گھس۔ اب وہ چھوٹا بچہ انہیں دانتا گھس رہا، دادا بولا اچھا گھس، ذرا اچھا ہاتھاں ڈال کے بیڑخے نکال۔ وہ چھوٹا بچہ اس کو نہیں آ رہا، تو دادا کیا بولا معلوم، اتنے دن سے مدرسے میں تیرے کو یہ بھی نہیں سکھائے کیا؟ لوگوں کی سوچ دیکھو مدرسے کے بارے میں، ہاں مدرسے میں کیا بیڑخے نکالنا سکھاتے کیا نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا پاگل خانہ ہی ہے بیٹا، پاگلوں کا بازار ہے، قدر نہیں کرتے ہے جی، قدر کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پہ توجہ ڈالی، دیکھا اندر مردے کو عذاب ہو رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ یہ بہت گنہگار بندہ، بہت ظالم، اس لیے اس کو اس کے عمل کی وجہ سے سزا دی جائے۔ بہرحال آپ گزر گئے۔ دوسری مرتبہ پھر ایک مرتبہ گزر ہوا، خیال آیا ذرا دیکھو تو صحیح اب کس حال میں ہے۔ جب توجہ ڈالی تو دیکھا اوہو، اس کی خبر تو جنت کا باغیچہ بن گئی ہے، اور انہیں ریٹ آرام کر رہا بیٹا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ اس سے پہلے عذاب ہو رہا تھا اور آپ دیکھ رہا ہوں تو جنت کا باغیچہ بن گیا، ریٹ گھوراٹے مارتے سو رہا ہونا، یہ عذاب کیسا ہٹ گیا؟ اس نے تو کوئی عمل کیا نہیں۔ انسان مر گیا تو پورے عمل ختم ہو جاتے نا اس کے، اب دوسرا چانس ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ یہ جب انتقال کر رہا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کو جب جو ہے قبر میں ڈالا گیا تو ایک بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا وہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، تو بچے کی ماں یعنی اس کی بیوی اپنے بچے کو لے کر استاذ کے پاس پہنچی اور کہا حضرت میرا بچہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، میرے بچے کو آپ تعلیم دیجیے۔ استاذ نے کہا اچھی بات بہن، بٹھا دے، تیرے بچے کو پڑھا دوں گا۔ اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ پڑھاتے بھی ہو تو تمہارا معاوضہ بھی ملتا ہے،
کبھی کسی کو بلا معاوضہ بھی پڑھا دو، وہی تمہاری آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گا. ہاں جی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو کوئی ایک کام بھی ایسا کرو صرف اللہ کے واسطے، اسی سے اللہ بیڑا پار کر دے گا. ہاں جی. تو بہرحال اللہ نے فرمایا عیسیٰ، اس یتیم بچے کی ماں اپنے بچے کو استاذ کے سامنے لے جا کر بٹھائی اور کہا حضرت میرا بچہ یتیم بچہ ہے، آپ اس کو تعلیم دیجیے. بہرحال استاذ نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانی شروع کر دی. اب وہ بچہ چھوٹا بچہ، ابھی اس کی زبان جو ہے صاف نہیں تھی. اب استاذ کہہ رہا تھا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بچہ تتلی زبان میں پڑھ رہا ہے. استاذ پھر پڑھا رہا پڑھو بسم اللہ الرحمن. تو بچہ بار بار تتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ، جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے شرم آئی میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اور اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ سے عذاب کو ہٹا دیا ہے. مسلمانوں، اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہو تاکہ وہ ہماری خدمت کر سکے، لیکن کسی بچے کو وہ تعلیم بھی دے دو جو تمہاری آخرت میں کام آ سکے، جو عذاب قبر سے تمہیں بچا سکے، جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ. آدمی مر جاتا نا تو اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کسی نے مسجد بنا دیا تو جب تک مسجد رہے گی نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت ہوتی رہے گی، ذکر اذکار ہوتے رہیں گے، تو اس کا ثواب مسجد بنانے والے کو ملے گا. چاہے انہیں مر بھی گیا ہو تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. ایک صاحب نے مسجد بنائی اکیلی، ہاں جی، کسی کی مدد نہیں لیا، مستری کی بھی مزدور کی بھی نہیں. اب جب دیوار اوپر اٹھ رہی ہے، گلاوا کا جب وقت آیا تو تھاپی لے کے گلاوا کر رہا ہے. گلاوا کرتے اوپر سے تھاپی گر گئی. نیچے سے آدمی جا رہا تھا اٹھا کے دے رہا. انہوں نے بولا خبردار، میں نیت کر رہا ہوں اکیلا ہی مسجد بناؤں گا، کیونکہ حدیث میں سنا جو اللہ کے واسطے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے واسطے ایک محل بناتا ہے. اور میں کسی کی مدد نہیں لوں گا. بولے تو انہیں اٹھا کے دے دیا، لے رہے بھائی. خیر تعمیر ہو گئی. اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. یا اللہ مسجد بنایا، ذرا خواب میں جنت کا محل بتا دینا، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے دعا قبول کی. سو گیا، خواب دیکھا، جنت میں پہنچا ایک بہترین محل. ابا اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بولے تیرا ہے. مسجد بنایا نا تیرا. اور غور سے دیکھا آگے اور ایک محل دکھ رہا ویسی سیم ٹو سیم. انہوں نے پوچھا یہ میرا، وہ کس کا ہے؟ فرشتہ بولا تھاپی والے کا ہے. دوسری چیز او علم ينتفع به، کسی نے کسی کو تعلیم دی
اور اس نے پھر دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس پہلے والے کو ان سب کا ثواب ملتا رہے گا اور ان کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہو۔ اور نمبر 3، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، یہ مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ ہاں جی، تو ٹھیک ہے 4 بچے ہیں، 3 کو بناؤ، کیا بناتے، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، ہاں جی ڈاکٹر بناؤ، لیکن یہ ایک بچہ ہمارے کو دینا ہے، اللہ کے نام پہ ایک بچہ ہے جی، اور یہی بچہ پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ کیونکہ نوکریاں والے تو دوسرے گاؤں کو چل جاتے، کوئی امریکہ، کوئی فلاں۔ ایک مرتبہ حیدرآباد گیا، ایک صاحب دعوت دیے، بہت پہلے کی بات، تو وہ مکان جو تھا ابا، اس زمانے میں آج سے ایک 20 سال پہلے کی بات ہے، 2 کروڑ کا ہوں گا۔ اب تو کروڑ کی باتیں تو فقیراں کر رہے، کیونکہ اب اکھنڈے کروڑوں میں بک رہے نا جی، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کچرا ڈالتے تھے، ایسی زمینہ کروڑوں میں بک رہے ہیں۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا جی، اتنا بڑا مکان، بنگلہ، اب جو ہے انہوں بولے مولانا پہلے ناشتہ کریں گے، اچھی بات ہے، ٹیبل لگا دیے اور ایک 3-4 کرسیاں لگا دیے۔ اب میں بولا ان کے بیٹے وغیرہ آئیں گے، بیٹھیں گے، میں بیٹھا اور وہ بڑے میاں جو مکان کے مالک اور ان کی بڈھی ماں، انہوں بھی بیٹھ گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں آئیں گا، جب آئیں گا کوئی بھی نہیں آ رہا، اور شروع کیجئے مولانا۔ ارے میں بولا تمہارے بچے نہیں ہیں کیا؟ انہوں بولے الحمدللہ ہے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ میں بولا دکھ رہے نہیں؟ انہوں بولے ایک بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، سیٹ ہو گیا وہاں پہ بال بچوں کے ساتھ، دوسرا انہیں لندن میں رہتا ہے بال بچوں کے ساتھ، بیٹی انہیں بولی بیٹی داماد سعودی میں رہتے، انہیں چھٹیاں میں آ جاتے، مہینہ 1.5 مہینہ رہ کے چل جاتے۔ تمہارا کیا بولوں، اتنی بڑی بلڈنگ میں میرے کو بڈھا بڈھی ایسے دکھے، وہ بھوت بنگلے میں 2 بھوتاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کرتے بلڈنگوں کو، کیا چاٹ لیتے کیا جی، کیا کرتے پیسوں کو؟ جب اخیر عمر میں خدمت کے لیے اولاد نہ ہو، اس لیے 4 بچوں میں سے ایک بچہ جب عالم بنا، حافظ بنا۔ یہ گجراتیوں کو اللہ اتنی برکت کیوں دے رہا معلوم؟ گجراتیوں کا طریقہ ہے، 4 بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ بناتے کمپلسری، بعد میں انہیں تجارت کیوں نہیں کرتا؟ ہر گھر میں حافظ موجود ہے، اسی قرآن کی برکت سے اللہ ان کو آج نواز رہا ہے۔ ہاں جی، مسلمانوں کو نواز رہا، اور شاید وہ قرآن کی برکت ہے، مرکز میں پورے ہنوج بھرے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ بعد میں سمجھو جا کے۔ یعنی اللہ کا کلام، ٹائم ہو گیا کیا؟ ہو گیا۔ بہرحال اللہ نے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی، ایک اسلام اور دوسرے قرآن۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے وہ 2 نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بہرحال یہ دینی مدارس بھی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب ہے
قرآن اور اسلام کی خدمت تو زیادہ لمبا بیان نہ کو. اب جو ہے بہت ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلات بیان کی جاتی رہیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مدارس کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ ان کی ضروریات کو اپنے خزانے خاص سے پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.